اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتقاف باللہ تعالی۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب جمعرات کا دن آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ فرشتے یہی لکھتے ہیں کہ کون جمعرات اور شب جمعہ سرکار ابد قرار شافع روز و شمار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے تحفے پیش کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں جمعرات کو بھی کثرت سے درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ اصول برکت ایک دفعہ اور درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد مبارک فرمایا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مسجد میں صفائی رکھنے کا اور اعتکاف والوں کے لیے اور عمرہ کرنے والوں کے لیے انتظام کرنے کا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی شریف میں اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب کی مسجد ایسی کہ نور پر نور رحمتوں سے معمور فضاؤں میں جب اعتکاف والے تھے، ایک نہایت ہی غمگین اور افسردہ شخص آپ کی خدمت ببرکت میں حاضر ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسجد میں اعتکاف بیٹھے تھے، صحابی رسول ہیں، مسجد میں اعتکاف بیٹھے تھے۔ ایک آدمی ان کے پاس مسجد میں ہی آیا، بڑا افسردہ تھا، بڑا پریشان تھا، بدحال تھا۔ آپ نے نہایت ہی ہمدردی کے ساتھ اس کے غم کی وجہ پوچھی کہ تم غمگین کیوں ہو، پریشان کیوں ہو، تمہاری یہ کیسی حالت ہے؟ اس نے یہ عرض کیا، اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان، میں پریشان اس وجہ سے ہوں، میرے ذمہ کچھ حق ہے ادا کرنے والا، یعنی میرے پاس پیسے کچھ نہیں ہیں، میرے اوپر حق ہے، یعنی قرضہ ہے، میں نے کسی کا قرضہ دینا ہے، تو میرے اوپر یہ حق ہے، میں اس کو ادا نہیں کر رہا ہوں۔ پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ کہنے لگا کہ اس روضہ مقدسہ کے اندر تشریف فرما آقا علیہ السلام کی عزت کی قسم ہے کہ میں اس کے حق کو ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں، یعنی میں اتنا غریب ہوں، میں سرکار علیہ السلام کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں وہ حق ادا نہیں کر سکتا، میں غریب ہوں۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا میں تمہاری سفارش کر دوں؟ سفارش یعنی جس آدمی کا تم نے قرضہ دینا ہے وہ تم پر سختی کر رہا ہے قرضہ لینے میں،
تو میں تمہاری سفارش کر دیتا ہوں کہ وہ چند دن اور صبر کر لے، تمہیں مہلت لے دیتا ہوں۔ تو اس پر اس آدمی نے عرض کیا، جس طرح آپ بہتر سمجھیں تو صحیح ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر فوراً مسجد نبوی شریف سے باہر نکل آئے اس بندے کی خدمت کے لیے کہ اس بندے کی پریشانی دور ہو جائے، میں اس کو جا کر جس نے قرضہ لینا ہے اس کو جا کر کہہ دیتا ہوں کہ چند دن اور مہلت دے دے اس غریب آدمی کو۔ جب مسجد سے باہر نکلے نے، کیونکہ یہ اعتکاف بیٹھے تھے، حضرت عبداللہ بن عباس مسجد میں اعتکاف بیٹھے تھے، جب مسجد سے باہر نکل آئے وہ بندہ کہنے لگا کہ سرکار آپ مسجد میں اعتکاف بیٹھے تھے، آپ تو مسجد سے باہر نکل آئے ہیں، مسجد سے آپ تو باہر نکل آئے ہیں، آپ کا اعتکاف ٹوٹ نہیں گیا؟ تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ گیا ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نہ تو اعتکاف ٹوٹا ہے اور نہ ہی میں بھولا ہوں، میں اعتکاف والا ہوں، مجھے یاد ہے میں اعتکاف بیٹھا ہوں اور نہ ہی میرا اعتکاف ٹوٹا ہے، میں تو اور ثواب حاصل کرنے کے لیے نکلا ہوں، میں اور اس سے علاوہ اور ثواب چاہتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، وہ اس آدمی پریشان ہیں کہ اس طرح اور کیسے ثواب تم حاصل کر سکتے ہو؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فرمایا کہ تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اور ساتھ ہی آپ کی آنکھیں اشک بار تھیں، اس وقت آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، سرکار علیہ السلام کے روضہ پاک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرما رہے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جدا ہوئے ابھی تک صحابہ کرام سے چند دن ہی گزرے تھے، زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد نے ان کو بے قرار کر دیا، اور سرکار کا نام مبارک زبان پر آتے ہی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے، تو آنسو ٹپ ٹپ آنکھوں سے گر رہے، تو فرمانے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ کچھ زیادہ عرصہ تو نہیں گزرا، میں نے سرکار علیہ السلام سے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے، حضور علیہ السلام یہ ارشاد فرما رہے تھے، جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد کے لیے، اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کے لیے کوشش کرتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے کہ اس کی پریشانی دور ہو جائے، یہ اس کے لیے 20 سال کے اعتکاف سے افضل ہے۔ 20 سال، 1 سال کی بات نہیں یا 10 دنوں کی بات نہیں، یہ ثواب مجھے یاد ہے کہ میں اعتکاف بیٹھا ہوں، میں مسجد سے نکل رہا ہوں، میں زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے نکل رہا ہوں کہ تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی، میں جا کے سفارش کر دوں گا، میں جا کے اس قرض دار کو سفارش تمہاری کر دیتا ہوں کہ تمہیں اور مہلت دے دے گا، اس طرح تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی۔ تو مجھے ثواب حضور علیہ السلام نے جو فرمایا ہے کہ جو آدمی کسی پریشان آدمی کی پریشانی دور کرنے کے لیے قدم اٹھاتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو 20 سال کے اعتکاف کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جو رضا الہی کے لیے 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے اور جہنم کے درمیان 3 زبردست خندقیں حل کر دیتا ہے کہ اتنا فاصلہ وہ جہنم سے دور ہو جاتا ہے 1 دن کے اعتکاف والا آدمی۔ اسی طرح جتنے زیادہ دن اعتکاف بیٹھے گا اتنا زیادہ اس کو اجر ملتا جائے گا، تو جو آدمی 20 سال کے اعتکاف کا ثواب پا لے گا وہ کتنے درجے تک پہنچ جائے گا۔ اس لیے مجھے یاد ہے کہ میں اعتکاف بیٹھا ہوں، یہ اعتکاف ہے، لیکن یہ بھی پریشانی دور کرنے میں مجھے 20 سال کے اعتکاف کا ثواب حاصل ہو رہا ہے۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان اس طرح بڑا ثواب بڑھاتے تھے، اس طرح کوشش کرتے کہ کسی کی پریشانی دور ہو جائے اور ہمیں زیادہ ثواب حاصل ہو، اس لیے ہمیں بھی ایسا ذہن رکھنا چاہیے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم
ثواب کو زیادہ بڑھا سکے۔ تو دعا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ افضل ذکر لا